پہلا سلاطین 18 باب اور ہم اسے آیت 41 سے 46 تک پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پادری مارٹی، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کوئی میرے لیے اسے انگریزی میں بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے؟ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بوجھ اور برکت ملے، کیونکہ ہمارے یہاں ہسپانوی لوگ ہیں۔ میں شکر گزار ہوں یسوع، ہاللیلویہ۔ مزید برآں میں چاہوں گا کہ اسے ہسپانوی زبان میں کوئی ایسا شخص پڑھے جو ہسپانوی بولتا ہو۔ در حقیقت جناب، اس لیے میں 2 افراد چاہوں گا، ایک ہسپانوی کے لیے اور دوسرا انگریزی کے لیے۔ پریشان نہ ہو اور ایک مائکروفون یہاں دیں۔ برائے کرم جلدی سے پہلا سلاطین 18 باب اور ہم اسے آیت 41 سے 46 تک پڑھیں گے۔ آیت 41 انگریزی میں۔ آیت 41 پھر ایلیا نے اہیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سواخی اب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا۔ اور ایلیا کو مل کر چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ کہیں ہاللیلویہ، کہیں ہاللیلویہ، شکریہ یسوع۔ تب اس نے کہا، جا اور اہیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ سکے۔ ہاں جناب، کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا۔ شکریہ یسوع کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ سکے۔ آیت نمبر 45 اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا۔ کہیں ہوا، ہوا، اور وہاں تھا اور بڑی بارش ہوئی۔ اور اہیب سوار ہو کر یزریل کو چلا۔ کس قسم کی بارش؟ بھاری تیز بارش۔ پھر خدا کا ہاتھ، کوئی کہے روح القدس، کوئی کہے روح القدس، کوئی کہے خدا کی طاقت، خداوند کا ہاتھ، روح القدس، روح القدس ایلیا پر آیا۔ اس نے اپنی کمر باندھی اور اسے مافوق الفطرت تیز رفتاری دی۔ او ہاں، مافوق الفطرت رفتار، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ مافوق الفطرت رفتار کے لیے تیار ہو جائیں۔ آمین۔ اس نے یزریل کے دروازے تک دوڑ لگائی۔ او ہاں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ تبدیلی کی آواز سن رہے ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں، دیکھیں، تبدیلی تب تک نہیں آتی جب تک آپ اسے پہچان نہ لیں۔ میں آپ کو سن رہا ہوں، یہ آ رہی ہے۔ ہاں، خدا تبدیلی کا خدا ہے۔ ہاں، میں نے کہا کہ خدا تبدیلی کا خدا ہے۔ جی ہاں جناب، خدا عمل کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ، کہیے عمل، عمل۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا تبدیلی کا خدا ہے؟ ہاللیلویہ۔ صرف تقریباً 69 لوگ یہ جانتے ہیں۔ باقی خدا بحالی کا بھی خدا ہے۔ جی ہاں خداوند، میں یہاں موجود ہر ایک کے لیے بحالی کی نبوت کرتا ہوں۔ میں فضا میں بولتا ہوں۔ ہاں، میں فضا کو قیامت، تبدیلی، بحالی اور مسح سے بھر دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ، یسوع کے نام میں، ہاللیلویہ، آمین۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا بولنے والا خدا ہے؟ جس نے بھی یہ کہا، لوئس، میں سب سے پہلے تمہارے لیے نبوت کرنے جا رہا ہوں۔ خدا بولنے والا خدا ہے۔ خدا ظاہر ہونے والا خدا ہے۔ وہ اس جگہ پر خود کو ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ، وہ اس جگہ پر خود کو ظاہر کرے گا۔
خواتین و حضرات، بھائیوں اور بہنوں، میں ان میں سے ایک طریقہ جس سے خدا خود کو ظاہر کرتا ہے آواز کے عنصر سے ہے۔ کہیے آواز۔ آواز بائبل میں اعمال کی کتاب کے باب 2 میں کہا گیا ہے کہ پینتیکوست کے دن وہ سب بالا خانے میں تھے۔ ہاں، پینتیکوست کے دن وہ سب بالا خانے میں تھے۔ میں کسی کے لیے مسا کا احساس کر رہا ہوں۔ خدا مختلف طریقوں سے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ ہم یقین رکھتے ہیں۔ وہ بولتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ جس سے خدا بولتا ہے، یا ان میں سے ایک طریقہ جس سے وہ ظاہر ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ جس سے وہ اپنے لوگوں پر آشکارا ہوتا ہے، وہ آواز کے نبوتی عنصر کے ذریعے سے ہے۔ وہ سب بالا خانے میں تھے، وہ سب ایک جگہ تھے۔ بائبل کہتی ہے وہ سب بالا خانے میں تھے، اور اچانک کہ آسمان سے ایک آواز آئی، ہاللویا، آمین۔ جو پہلی چیز اس کمرے میں ظاہر ہوئی وہ ایک آواز تھی، اور اس آواز نے جنم دیا آگ کو۔ آسمان سے ایک آواز آئی جیسے ایک زوردار تیز ہوا کا جھونکا، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ سب بھر گئے۔ کوئی کہے وہ سب روح سے بھر گئے تھے۔ میں آپ کی زندگی کے لیے خدا کی نبوتی آواز کو کھولنا چاہتا ہوں۔ آج رات وہ یہاں ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ ایک بارش آ رہی ہے۔ ہاں، آپ کو کچھ سمجھنا ہوگا۔ کوئی کہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو آواز کے بارے میں کچھ سمجھنا ہوگا۔ کہیے آواز۔ اپنے پڑوسی سے کہیں، پڑوسی، دوست، آواز۔ ہاں، بائبل میں آواز کا لفظ 300 سے زیادہ مرتبہ آتا ہے۔ آواز کیا ہے؟ آواز ایک سلسلہ ہے۔ کہیے ارتاش، ارتاش۔ اب یہ ارتاش کا ایک سلسلہ ہے۔ جب ہوا یا گیس کے ذرات کو چھوتا ہے تو یہ وہ آواز بناتا ہے جو آپ سنتے ہیں۔ دوبارہ کہوں گا، پہلے ارتاش ایک عنصر کو چھوتا ہے جسے ہوا یا گیس کہتے ہیں، اور یہ ایک آواز کو تحریک دیتا ہے۔ آواز، ارتاش اور ہوا کا ایک دوسرے کو چھونا ہے۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کیوں اہم ہے آپ ابھی جان جائیں گے۔ جب آواز ہوا، ہاں، یا مایا یا کسی ٹھوس چیز کو چھوتی ہے تو یہ ایک مخصوص لہر خارج کرتی ہے، اور یہی وہ ہے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک لہر نظر نہیں آتی۔ ہاں، لیکن ایک لہر نظر نہیں آتی۔ آپ لہر کو نہیں دیکھ سکتے، جسے میں صورتی لہر کہتا ہوں، جسے میں خاموش لہر کہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ خاموش لہر کو جسمانی طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں آپ کے مسا کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں چھوئے۔ لہریں، خاموش لہریں دیکھی نہیں جا سکتی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ روح کے منہ سے نکلنے والی لہریں جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ دیکھیں، روح القدس ایک شخصیت ہے۔ شخصیت، کوئی کہے شخصیت، شخصیت۔ روح القدس ایک روح ہے۔ ہر روح ارتاش کا ایک سلسلہ ہے، اور جب روح آتی ہے، چاہے وہ اچھی روح ہو یا بری روح، وہ کمرے میں ارتاش شروع کر دیتی ہے، اور ان کا ارتاش کچھ ایسا پیدا کرے گا جو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ان کی لہریں ہیں۔ مقدس روح بھی یہی کام کرتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ لہر کا پتہ لگانے کے قابل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ماحول میں کیا ہو رہا ہے اور کیا حرکت کر رہا ہے، اس سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، اگر آپ صحیح ترتیب کی فریکوینسی میں مرتب نہیں ہیں تو آپ غلط لہر کو سمجھیں گے۔
میں کہتا ہوں آپ غلط لہر کو سمجھیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں، اسی لیے انہیں رہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے وہ شیطانی طاقتوں کے اثر میں آتے ہیں۔ لیکن جب آپ صحیح ترتیب کی فریکوینسی کو سننا شروع کرتے ہیں تو آپ اس فریکوینسی کی چیزوں کو سنیں گے۔ جو وہ فریکوینسی کہے گی وہ فریکوینسی انتہائی برکت دے گی۔ وہ فریکوینسی کہتی ہے کہ آپ ہر طرح سے مبارک ہیں۔ وہ فریکوینسی کہتی ہے کہ آپ شفا پا چکے ہیں۔ وہ فریکوینسی کہتی ہے کہ آپ کو رہائی مل گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ محقق سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ فریکوینسی کہتی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور مر نہیں جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے۔ وہ فریکوینسی کہتی ہے کہ آپ سر ہیں اور دم نہیں۔ یہ کہتی ہے کہ آپ بابرکت ہیں، آپ کو برکت ملی ہے۔ آپ کو برکت ملے گی جب آپ شہر میں جا رہے ہیں، آپ کو برکت ملے گی۔ جب آپ دیہات میں جا رہے ہیں، آپ کو برکت ہر جگہ ملے گی جہاں آپ جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ والے شخص کے ساتھ مل کر تالیاں بجائیں۔ فریکوینسی کے لیے تیار ہو جائیں۔ فریکوینسی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ لوگ آج صبح زیادہ بول چال کر رہے ہیں۔ کہیے لہر سنیں۔ فریکوینسی سننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہیے فریکوینسی۔ ہمیں اسے سمجھنے کے لیے ایک آلہ درکار ہوتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ کبھی کبھار ہمیں اینٹینا کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں فضائی عالم میں بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اینٹینا یعنی ایک آلہ چاہیے ہوتا ہے۔ خدا نے بھی ہمیں آلات دیے ہیں، کچھ فضائی ہیں، کچھ ذہنی، آسمانی۔ آسمان کی فریکوینسی کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس ان کی کوئی جسمانی صورت نہیں ہے، صرف ٹاور یا اینٹینا، بلکہ خدا نے ہمیں ایک جسمانی کان بھی دیا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اپنے پڑوسی کی طرف دیکھیں اور کہیں آپ کم از کم ایک کان رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ آلات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم وہ کچھ کیپچر کر سکیں۔ کوئی کہے مجھے موصول کرنا ہے، مجھے کیپچر کرنا ہے۔ میں کیپچر یعنی موصول کرنا چاہتا ہوں وہ جو میرے دائرہ کار میں ظاہر ہو رہا ہے۔ کوئی کہے دائرہ کار، ہاں، تو اب جب وہ جو حرکت میں ہے وہ لہر آلہ اسے کیپچر کرتا ہے، اور ایک چیز جو آلہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیکوڈر کہلاتا ہے، ورنہ آپ لہر کو سنیں گے مگر آپ نہیں جانیں گے کہ یہ کیسی لہر ہے۔ تو ہمیں ایک ڈیکوڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہاں کسی کے لیے اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پاس ایک اہم ڈیکوڈر ہے۔ ہم اسے ویلمارٹ سے نہیں خریدتے، ہم اسے ٹارگٹ سے نہیں خریدتے، ہم اسے روس سے نہیں خریدتے، ہم اسے کوسٹکو سے نہیں خریدتے۔ یہ ڈیکوڈر امیزون سے نہیں ہے، نہیں، امیزون سے نہیں ہے۔ یہ ڈیکوڈر 2000 سال پہلے فردوس کے وزارتی دفتر سے ہمیں بھیجا گیا تھا۔ پینتیکوست کے دن وہ ڈیکوڈر نیچے آیا، وہ ہمارے اندر آیا، اور اب اس ڈیکوڈر کی قوت کے ذریعے ہم خدا کے لفظ کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، ہم وضع کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، ہم عجیب زبانوں کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم عجیب زبانوں کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں۔ تالیاں بجائیں اور کہیں ہاں۔ جب تک آپ کھڑے ہیں کہیں خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی کہیے میرے اندر ڈیکوڈر ہے۔ کوئی کہے میرے اندر ڈیکوڈر موجود ہے۔ اب آواز بہت اہم ہے۔ آواز بہت، کہیے اہم۔ خاص طور پر خدا کی نبوت کی آواز میں طاقت ہے۔ خدا کی نبوت اس کی آواز کی صورت میں آتی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ لیکن اپنے پڑوسی سے کہیں پڑوسی، اگر آپ کے پاس ڈیکوڈر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ڈیکوڈر نہیں ہے تو آپ تعجب کریں گے کہ کیا وہ میں ہوں؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ شیطان ہے؟ آسمانی آواز کی نبوت، یہ آواز خدا کی آواز ہے۔
नंबर 1, ये खुदा की आवाज है। कोई बोले खुदा की आवाज। खुदा की नबूवती आवाज भी वो चीज है जो खुदा भेजता है, और वो उसे आपकी दुनिया में भेजता है ताकि हालात और सूरत हाल की तहकीक करे। बाइबल में पैदाइश की किताब में कहा गया है, बाब 3, जब वो ममनुआ फल और ममनुआ दरख्त से खाने के बाद बाइबल कहती है कि आदम और हव्वा पोशीदा थे। क्या ये दुरुस्त है? क्या आप वही बाइबल पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं? जी हां, हम एक अच्छे गिरजा में हैं। बाइबल कहती है कि वो छुपे हुए थे। खुदा चल रहा था, उसने चलना शुरू किया। बाइबल कहती है उसने चलना शुरू किया। दिन के ठंडे वक्त में उसने चलना शुरू किया, और अब वो चिल्लाने और पुकारने लगा। दिन के ठंडे वक्त में पुकारने लगा, आदम। जैसा कि मैंने कहा, देखें नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं था कि खुदा आदम को नहीं देख सकता था। खुदा ने नहीं देखा था आदम। आदम तू कहां है? खुदा तो सब देखने की कुदरत रखता है। खुदा तू सब देखने की कुदरत रखता है। वो सब कुछ देखता है। वो जो कर रहा था वो ये था कि आदम को एतराफ का मौका देना था। एतराफ अच्छा होता है, तौबा अच्छी होती है। तो खुदा जानता था कि आदम कहां है, लेकिन उसने कहा, आदम तू कहां है, ताकि आदम को बुलाए और एतराफ का मौका दें। यही वो काम है जो वो हमारे साथ करता है। क्या ऐसा नहीं? क्या आप खुश हैं कि खुदा जब हम गुनाह करते हैं तो वो फौरन हम पे फैसला नहीं करता? आदम तू कहां है? वो छुपे हुए हैं। ओह, हम यहां हैं। तू कहां है? एक दरख्त के पीछे। आदम तू कहां छुपा हुआ है? आदम तू क्यों छुपा हुआ है? देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है, हमने तेरी आवाज को बाग में चलते हुए सुना। खुदा की आवाज एक शख्सियत है, उसके पैर हैं, वो आपको तलाश कर लेगा। हालेलुया। खुदा की नबूवती आवाज, वो चल रहा था और उसने कहा, आदम तू कहां है? मैंने तेरी आवाज को बाग में चलते हुए सुना। और लिहाजा खुदा की आवाज जगहों में चलती है, जगहों में चलती है। तहकीक करें। हालेलुया। खुदा की आवाज जगहों में चलती है। देखें कि क्या हो रहा है। वो खुदा की नबूवती आवाज का ऐलान करता है। वो खुदा के लोगों की नबूवती ताकत का ऐलान करता है। उसने फिर अमाल के बाब 2 में कहा कि आसमान से एक आवाज थी, एक आवाज। मैं आपसे कहता हूं कि जो पैदाइश 3 बाब में चल रहा था, जिसकी आवाज आदम ने सुनी, देखें, जिसकी आवाज आदम ने सुनी, ये वही आवाज थी जो 120 शागिर्दों पर नाजिल हुई। उसे रूल कुदुस कहा जाता है। जब भी मैं रूल कुदुस को महसूस करता हूं, कुछ होने लगता है। मेरी टांगें कांपने लगती हैं। हालेलुया। मेरी टांगें कांपने लगती हैं, मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे आपको बरकत देने के लिए इस पैगाम को मुकम्मल करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कहिए, नबूवती आवाज, आप इसके जरिए बाइख्तियार महसूस करते हैं। उसने भी खुदा के जलाल के नबूवती मुकाशफा का ऐलान किया। कोई बोले उसके जलाल की, खुदा की नबूवती आवाज। कोई बोले खुदा की नबूवती आवाज, उसके जलाल की, खुदा की नबूवती आवाज। वो आपके मुस्तकबिल के वाकयात का ऐलान करता है। बाइबल बहुत वाज़ेह है। मुकाशफा के बाब 1 आयत 10 में खुदा की आवाज आपका मुस्तकबिल बयान करती है। जब आसमान की आवाज आती है, वो आपके मुकद्दर, जो आपके मां के रहम से हमेशा के लिए आसमान में लिखा गया है, को मयार बनाने आती है। मैं हर किसी के लिए नबूवत करता हूं। मैं नबूवत करता हूं। आवाज आज यहां है। नबूवती वक्त अब आपको तरतीब देने को है। लोगों की तकदीर आज रूल कुदुस से बदलने वाली है। लोगों की तकदीर आज रूल कुदुस से तय होगी। तालियां बजाएं और खुश हो जाएं और कहें, हां, हां,
وہ فتح کے نبوتی مینڈیٹ کا اعلان کرتا ہے۔ جب خدا کی آواز آتی ہے، یہ ایک نبوتی حکمت ہے۔ آپ کی فتح ابھی آئی ہے۔ ہاں، کہ آپ کی فتح ابھی آئی ہے۔ آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی فتح۔ دیکھیں کہ وہ پہلے تواریخ میں اور یشوا کے باب 6 آیت 5 میں کیا کہتا ہے۔ مجھے پہلے یشوا کو پڑھ لینے دیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو، ہاں، مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو، تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ ہاں، کہ جب وہ مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو، تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ اس کو آیت 20 میں دیکھیں۔ انہوں نے کہا، پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، کیونکہ اس نے کہا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا اپنے سامنے سے چڑھ کر۔ وہ آیت 20 میں کہتا ہے کہ پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہی ہوا جب لوگوں نے دیکھا۔ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ خدا کی آواز، خدا کی نبوتی آواز آپ کی صورتحال میں فتح کی آواز ہے۔ آپ کو عدالتی مسئلہ ہو سکتا ہے، خدا کی آواز اس عدالت میں جائے گی۔ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آواز داخل ہوتی ہے، وہ فتح کی آواز ہے۔ فتح کی آواز، فتح کی آواز، وہ فتح کی آواز ہے۔ جو بھی طاقت آپ کو مارنا چاہتی ہو، وہ آواز انہیں مار دے گی۔ جو بھی قاضی آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، وہ قاضی آواز کی گرفت میں آ جائے گا۔ چلائیں، وہ قاضی آواز کی گرفت میں آ جائے گا۔ آواز، آواز، آواز۔ جب آواز آئے، جو کچھ شیطان نے آپ کی زندگی میں بویا ہے، جو کچھ شیطان نے آپ کی زندگی میں بونا ہے، ہاں، نا امیدی کا یرو، شکست کا یرو، بیماری کا یرو، غربت کا یرو، قرض کا یرو، خدا کی آواز کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں نبوت کرتا ہوں، جس کے نام سے آپ کا یرو آج گر رہا ہے۔ اس کا نام یسوع ہے، ہاللویا! اس کا نام یسوع ہے، ہاللویا! مجھے ختم کرنا چاہیے، مجھے ختم کرنا چاہیے۔ سنیں، جب آواز آئے تو اوپر آپ نے غلطی کی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا، ہاں، واہ، کہیے ہاں، ہاں، ہاں۔ جب آواز، میں نے کہا، میں نے پہلے آپ کو کہا، جب آواز، کیا آپ تبدیلی آنے کی آواز سن رہے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ آواز سنتے ہیں تو دیکھیں، آواز آپ کے لیے خدا کی نبوت کے لمحے کا اعلان کرتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو موسموں کو بدل دیتی ہے۔ ہاللویا! یہ وہ آواز ہے جو موسموں کو بدل دیتی ہے۔ بائبل پہلا سلاطین 18 باب 41 آیت میں کہتی ہے، ہم اس سے پہلے پڑھتے ہیں۔ پہلا سلاطین 18 باب 41 آیت میں کہتی ہے، پھر ایلیا نے اہیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے جو اسرائیل کی حالت کو بدل دے گی۔ میں قبول کرتا ہوں،
دوسرے الفاظ میں ایلیا کی کیا بات ہو رہی تھی؟ یہ کوئی عام آواز نہیں ہے۔ 3 سال سے زیادہ کے لیے اسرائیل میری آواز کے ساتھ قحط کا سامنا کر رہا تھا، لیکن اب اسی منہ سے جس نے قحط کا حکم دیا، میں ایک پیش رفت کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہاللیلویا! میں اپنی آواز کے تحت ہر انسان کو مخاطب کرتا ہوں۔ موسم آ گیا ہے، وہ موسم جس کا آپ کو انتظار تھا۔ آپ ایک خشکی کے موسم میں رہ رہے تھے، نا امیدی اور بدحالی میں۔ نبی کے منہ سے آپ کا موسم بدلتا ہے، کثرت ہے، فراوانی ہے۔ میں نے کہا بارش کی کثرت، بارش کی کثرت، برکت کی بارش، کامیابی کی بارش، خوشی کی بارش، بارش، برکت کی بارش۔ مجھے وہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ خوشی کی بارش، بارش، بارش۔ آپ نے مجھے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ ہاں، میں روح القدس اس گھر کو برکت کے ساتھ بھر دوں گا۔ ہاں، مجھے بس ختم کرنے دیں۔ سنیں، ایک آواز ہے۔ اس نے کہا کہ ایک آواز آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اب جب آواز آئی، وہ بارش کو لے آئی۔ بارش وہ عنصر تھی جس کی انہوں نے حالت بدلنے کی ضرورت محسوس کی۔ آج اس کلیسیا میں ایک آواز ہے۔ جب آپ گھر جائیں، آسمان کی بارش حتیٰ کہ آپ کی گاڑی میں بھی ہوگی، آپ کے ٹرک میں، آپ کی گاڑی میں، ہاں، آپ کے ٹرک میں، آپ کی گاڑی میں بھی ہوگی۔ اوہ، دیکھیں، اب دیکھیں، بائبل کہتی ہے کہ اس نے آواز سنی، اس نے آواز سنی، اس نے آواز کا اعلان کیا، کچھ آ رہا ہے۔ میں یہاں ہوں بیک۔ میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ہوں فیتھ چرچ میں۔ میں فیتھ چرچ میں ہوں، میں یہاں ہوں۔ میں فیتھ چرچ میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں ہوں فیتھ چرچ میں۔ آپ مجھے دھکیلیں، میں یہاں رہوں گا جب تک یسوع نہ آ جائے۔ مجھے وہاں رہنا پسند ہے جہاں بارش ہو، بارش۔ انہوں نے اسے کیلیفورنیا میں اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے صرف اس وقت دیکھا جب لاس اینجلس 1906 میں دیکھی تھی۔ لیکن خدا نے کہا ہے کہ ایک اور آ رہی ہے، ایک اور آ رہی ہے، ایک اور آ رہی ہے۔ اوہ، اوہ، اب اب انتظار، 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 انتظار۔ ہاللیلویا! بائبل کہتی ہے کہ جب ہوا چلنے لگی اور بارش آنے لگی، جب بارش گرنے لگی، حتیٰ کہ یہ ایلیا کے سر پر آئی، یہ ایلیا کے سر پر گرنے سے پہلے ہی کچھ ہوا، اضافہ، اضافہ اس پر آیا جب بارش نے گرنا شروع کیا۔ ہاں، جب بارش نے گرنا شروع کیا، اضافہ اس پر آیا۔ بارش ہوا میں ہو رہی تھی، بارش کے اس پر گرنے سے پہلے بارش، اور میں آپ کو متحرک کرنے آ رہے ہیں۔ اچانک خدا کا ہاتھ اس پر آیا، نبی پر۔ ہاللیلویا! اچانک خدا کا ہاتھ اس پر آیا۔ اہیب رتھ پر سوار تھا، ایلیا روح القدس کے روحانی رتھ پر تھا، اور جب اس نے اسے مارا،
تو جو چیز ایلیا کو دیر کر رہی تھی وہ اس پر آ گئی. وہ آگے نکل گیا. اس نے احیب کے رتھ کو پیچھے چھوڑ دیا. ہاللیلویا. آپ اپنے دشمنوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. آپ اپنے دشمنوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. میں اپنی آواز کے تحت ہر شخص کو دیکھتا ہوں. میں نبوتی گھڑی کو دیکھتا ہوں. پہلے یہ ایسے ہی تھا. پہلے یہ ایسے ہی تھا. پہلے یہ اس طرح کا تھا. پہلے یہ نہیں ہل رہا تھا. نہیں ہل رہا تھا. پہلے یہ نہیں ہل رہا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حرکت کر رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حرکت کر رہا ہے. آج آپ بارش کا انتظار کر رہے تھے. حالت کو بدلنے کے لیے بارش. شادی کو بدلنے کے لیے بارش. اپنے بچوں کو بدلنے کے لیے بارش. آپ کے کاروبار کو بدلنے کے لیے بارش. آپ کی مالی حالت کو بدلنے کے لیے بارش. آپ کی وزارت کو بدلنے کے لیے بارش. کہیے ہاں. آپ کے مستقبل کو بدلنے کے لیے بارش. ہاں، میں آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ترتیب ہوگی. آپ آج تک دھیرے چل رہے ہیں. آج آپ کا آخری دن ہے. اب مزید تاخیر نہیں. مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یقین کرتے ہیں تو تالیاں بجائیں. اگر آپ یقین کرتے ہیں تو تالیاں بجائیں. اپنے ہاتھ خدا کی جانب اٹھائیں. جب آپ روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو میں ایک بلند آواز والا شخص ہوں. جی ہاں میرے باپ، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ کیا یہاں روح کی معموری ہے؟ کیا یہاں روح کی معموری ہے؟ میں اگلے 3 سے 5 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اوہ ہاں، اوہ ہاں. اپنے ہاتھ اٹھائیں. کیا آپ سن رہے ہیں کہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اصلاح، تبدیلی اور بحالی کی آواز سن رہے ہیں؟ جن حالات سے بھی آپ کو گزرنا پڑا، آواز آسمان سے آئی ہے. اوہ ہاں. تیار ہو جائیں. آواز آسمان سے آئی ہے. تیار ہو جائیں. تیار ہو جائیں. روح القدس کے ساتھ انمول ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. روح القدس کی طاقت کے ساتھ انمول ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. انمول ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. ایڈ سٹرنالی منسٹری لوگوں کو، قوموں کو اور یسوع مسیح کی شان کے لیے دنیا کو چھو رہی ہے. You are watching Shine Star TV. Be the light.